جو بھارت کی وزارت آبی وسائل کی طرف سے خط موصول ہوا ہے پاکستانی واٹر ریسورسز کی منسٹری کو، اس میں سر جو انہوں نے وجوہات لکھی ہیں کہ وہ اس معاہدے کو ہیلڈ ان ابیئنس کی جو انہوں نے بات کی ہے ود امیجیٹ افیکٹ، کیا یہ ممکن ہے بھارت ایسا کر سکتا ہے جو ویانا کنونشن کی اگر ہم بات کریں جہاں پروٹیکشن ہے اس انڈس واٹر ٹریٹی کو اس کے تحت؟ سر جی بہت شکریہ سمر. میری رائے میں تو یہ ان کا جو پوزیشن لینا ہے کہ ہم نے اس کو ہولڈ ان ابینس کیا ہے، یہ اقدامی بین الاقوامی قانون کے بھی خلاف ہے اور ٹریٹی کی پروویژنز کے بھی خلاف ہے، اور اس قانون کے بھی خلاف ہے جو دونوں ممالک نے آپس میں کانٹریکٹ کے تھرو طے کیا ہے. یعنی اپر اور لوور رائپیرین ملک انڈیا اور پاکستان نے پانی کے فلو کو آپس میں نیگوشیٹ کیا تھا 1960 میں. کئی سالوں پر محیط یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس پروسیس میں دونوں ملکوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہ اس میں سسپینشن کا کلاز ہوگا، نہ اس میں وڈرال کا کلاز ہوگا، نہ ہی اس میں ایبروگیشن کا کلاز ہوگا، اور یک طرفہ کلاز تو بالکل بھی نہیں ہوگا جی ہاں، کسی بھی قسم کا. اس لیے ایسی کسی طاقت کا اللیجڈ استعمال، مبینہ استعمال جو ہے، اس سے میری ذاتی رائے میں ٹریٹی انٹیکٹ ہے، لیکن یہ انڈیا کا موقف ہے کہ انہوں نے اس کو ہولڈ ان ابینس کیا ہے. لیکن یہ ہولڈ ان ابینس کا جو پروسیس ہے اور جو یہ لیگل آرگومنٹ ہے، اس کی نہ تو ٹریٹی میں گنجائش ہے، نہ بین الاقوامی قانون میں اس کی گنجائش ہے. جہاں تک ٹریٹی کی، کسی بھی ٹریٹی کی وڈرال یا اس کی سسپینشن کی بات ہے، تو جس طرح میں نے کہا کہ ٹریٹیز کے اندر ہی عموماً کلازز ہوتے ہیں جو پارٹیز نیگوشیٹ کرتی ہیں. ٹرمینیشن کلازز بھی ہوتے ہیں. اب نان پرولیفریشن ٹریٹی کو دیکھیے، اس کے اندر وڈرال کلاز موجود ہے، 6 مہینے کا نوٹس دے کے کوئی ملک ایگزٹ کر سکتا ہے. کئی جی اور ٹریٹیز میں کلازز نیگوشیٹ کر کے رکھے جاتے ہیں. یہ ڈیلیبریٹ اومیشن ہے، یہ ویل تھاٹ آؤٹ اومیشن ہے کہ یہ نیچر اس کی ایسی ہے کہ ایک ملک کمٹمنٹ کر رہا ہے اور ایک ملک جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے گا انفراسٹرکچر پر، جی ہاں، اور دوسرا ملک جو ہے اپنے آپ کو پانیوں سے ڈینائی کرے گا، تو لہٰذا یہ کنٹینیو رہے گی. صحیح ہو گیا. ڈاکٹر حسن عباس صاحب، کیا ممکن ہے کہ بھارت ان تین دریاؤں کے پانی کو ڈائیورٹ کر لے؟ آلریڈی رن آف دا ریور پروجیکٹس تو لگے ہوئے ہیں، کشن گنگا بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ رتلے ہے، بگلے ہار ہے، جو کہ ان دریاؤں پہ بنے ہوئے ہیں. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ بھارت ڈائیورٹ کر کے ان پانیوں کو لے جائے؟ پہلے بھی ایک پلان کافی عرصے سے ہم سن رہے ہیں بھارت کا 2007-8 سے کہ ہریانہ اور مشرقی پنجاب یہ ان دریاؤں کا پانی ڈائیورٹ کر کے لے جایا جائے. ممکن ہے یہ؟ دیکھیے ممکن تو اگر دیکھا جائے نا تو ممکنات میں تو آپ چاند پہ بھی جا سکتے ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی کاسٹ کتنی ہے؟ ٹیرین اور باقی جو ایشوز ہیں اس ہاں کو دیکھتے دیکھیے ہوئے. اس کی کاسٹ کتنی ہے، اینڈ از اٹ دا بینک فار دا بک از پیئنگ یو، مطلب آپ کو اس سے مل کے آ رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ پاکستان کا پانی روک کے آپ ووٹ لینا چاہتے ہیں، روک کے بھی نہیں، صرف یہ نعرہ لگا کے آپ ووٹ لینا چاہتے ہیں، آپ پاپولر سپورٹ گین کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی اس چیز کو کرنا، اگر جو قانونی طور پہ صوفی صاحب نے بڑی اچھی مطلب ہے کہ ہمیں ایڈوائس دی ہے، لیکن میں تھوڑا انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو پہ آ جی ہاں، جاتا ہوں کہ اگر آپ اس ٹریٹی کو دیکھیں نا، تو اس ٹریٹی نے پانی روکنے کی وہ تمام اجازتیں دے دیں انڈیا کو، اور جتنا پانی روک سکتا ہے انڈیا پریکٹیکلی، جی ہاں، اس سے زیادہ کی اس کو اجازت ملی ہوئی ہے. اور پچھلے 65 سال میں تو پورا نہیں کر سکا. ہاں ایسٹرن دریا پورے روک سکتا تھا، وہ اس کی گنجائش تھی کیونکہ وہ دریا پلینز میں سے آتے ہیں اور اس میں پلینز میں اس کو ڈائیورٹ شیورٹ کیا جا سکتا ہے. تو ایسٹرن دریاؤں کی تو یہ پرابلم تھی، لیکن جو ویسٹرن ہے وہ ماؤنٹینز میں سے آتے ہیں، جی ہاں، ان میں سے پانی کی ڈائیورژن ممکن نہیں ہے. ہاں اس پہ وہ ڈیم بنا سکتا ہے، تو ٹریٹی نے ان کو ان لمیٹڈ نمبر آف ڈیمز بنانے کی اجازت دے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ویسٹرن ریورز میں سے بھی 7% پانی لینے کی اجازت دے دی ان کو. لیکن ابھی تک انڈیا اپنا 7% پانی وہاں سے نکال نہیں سکا. یہ پچھلے 65 سال سے کیا کر رہے تھے؟ وہ تو جو ٹریٹی کی پروویژنز دی ہوئی ہیں ان کو پورا نہیں کر سکے بیکاز آف دا ٹیکنیکل چیلنجز. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب ٹریٹی بند کر کے ہم وہ کر لیں گے. نہیں تو کم از کم مودی صاحب اسے پچھلے سالوں کل میں کیا خط آیا، خط پہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سیکیورٹی غیر یقینی صورتحال تھی اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ اس کے فل پوٹینشیل پہ ہم یوٹیلائز نہیں کر سکے. یہ ایک مذاق ہے. نہیں یہ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. جس وقت یہ ٹریٹی ہوئی، ہمیں اس کا سیاق و سباب دیکھنا چاہیے، اور قانونی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں جس پہ ہم جا سکتے ہیں. انہوں نے یہ ٹریٹی میں جب یہ تینوں دریا انہوں نے مانگے تو پاکستان نے کہا کہ جی میرا یہ جو ایسٹرن ریورز ہیں اس کے اوپر میری ایگریکلچر ڈیپینڈ کرتی ہے، میں اس کا اپ ٹو 30% آپ کو دے سکتا ہوں، وچ از نارم جو نارمل ٹریٹیز ہوتی ہیں کہ دریا کو بند نہیں کیا جی جاتا. ہاں، انڈیا نے کہا نہیں ہم نے پورا بند کرنا ہے.
جب کویسچن ہوا باقی ورلڈ بینک وغیرہ بھی تھے، انہوں نے کہا یار پورا کیوں بند کرتے ہو یار، تمہیں تو آلریڈی پانی کی کمی کوئی نہیں ہے، وائی یو وانٹ ٹو ٹیک آل دا ریورس 100%. تو انہوں نے کہا کہ ابھی کے لیے نہیں، ہم نے فیوچر کے لیے کرنا ہے. اور فیوچر کے لیے پھر انہوں نے پروجیکٹ ٹیبل کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، اینڈ دیٹ واز راجستھان کے نام. 3 چیزیں ہیں نا سر، ایک ہے کہ وہ ریزروائر بنا لیں، دوسرا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ رن آف دا ریور پروجیکٹ لگا لیں، تیسرا ڈائیورژن اس کی. تو ان تینوں میں سے ایک وہ رن آف دا ریور انہیں پروجیکٹ لگانے کی اجازت تو تھی، باقی ریزروائر بنانا، پانی ڈائیورٹ کرنا، یہ تو وہ نہیں. دیکھیں ان کو ایسٹرن ریور کو پورا ڈائیورٹ کرنے کی اجازت مل گئی. ہمارے پاس جو لیگل کیس بنتا ہے اس میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایسٹرن ریورز کو اس لیے ڈائیورٹ کر رہے ہیں 100% کہ ہم نے راجستھان کو گرین کرنا ہے، اور وہ کچھ 4 ملین ایکڑ کا ایریا تھا، اور 65 ایئرز گزر گئے ہیں اور اس کا 1% بھی گرین نہیں ہوا. تو ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ٹی ٹی کو ہیلڈ ان ابینس کیا، ہم انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے وہ 3 دریا سب سے پہلے واپس مارتے ہیں، ان کا مقدمہ درج کراتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ میں کہ جی جس کام کے لیے انہوں نے لیا تھا وہ کام تو ان سے ہوا کوئی نہیں. صحیح ہے، تو یعنی لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں بھارت کو. نورین حیدر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو بھارت کے عزائم دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا پانی بند کر دے، روک دے، ڈائیورٹ کر لے، پاسبل ہے یہ ہونا؟ جی بہت شکریہ سوال کا، امپورٹنٹ کویسچن ہے. ٹیکنیکلی کچھ حد تک ہو سکتا ہے. اس کی میں آپ کو اسپیسیفیکیشن یہ بتاؤں گی کہ آلریڈی چناب ریور کے اوپر انڈیا کا انفراسٹرکچر موجود ہے، واٹر انفراسٹرکچر. تو جو بگلہار ڈیم ہے اس کے ساتھ سٹوریج کیپیسٹی موجود ہے، تو 37 ملین کیوبک فٹ کی کیپیسٹی موجود ہے، اور وہ 3 سے 5 دن تک واٹر اس میں سٹور کر سکتے ہیں اور روک سکتے ہیں. اور دوسرا جو اس کے اوپر ڈیم ہے وہ سلال ڈیم ہے، اور اس کے اندر کوئی 70 ملین کیوبک فٹ کی کیپیسٹی موجود ہے، اور وہ 5 سے 7 دن کا پانی اس کے اندر روکا جا سکتا ہے. تیسرا جو چیز ہے وہ نیلم ریور کے اوپر کشن گنگا جو واٹر ورکس ہیں اس کے اندر ان کے پاس پاکستان کے یا کشمیر کے جو مظفر آباد ہے اس سے تقریباً 80 کلومیٹر پہلے جو ٹنل لگائی گئی تھی جو پانی کو ساؤتھ ویسٹ کی طرف موڑتی ہے، اور وہ وہاں پر واٹر ورکس انہوں نے بجلی بنانے کے لیے لگائے ہوئے ہیں. تو وہاں پر پانی ڈائیورٹ ہوتا ہے، آلریڈی ہوتا ہے، اور وہ ڈائیورژن ہو کے وہاں پر بجلی بنتی ہے اس پانی سے، اور پھر وہ دوبارہ نیلم میں آ کے ملتا ہے. اور اس سے آلریڈی پاکستان کے اندر انٹر جو نیلم کا پانی ہوتا ہے اس میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے، جس سے ہمارا اپنا جو نیلم جیلم پروجیکٹ ہے اس میں بھی پانی کم، ہماری ایسٹیمیشن سے کم آ رہا ہے. تو آلریڈی وہ پانی ڈائیورٹ تو کر رہے ہیں. اب اگر وہ سائفن کر دیں پانی نیلم کا تقریباً سارا پانی اور واپس نیلم ریور میں نہ آنے دیں، تو پاکستان میں جو پانی آلریڈی، پاکستان ایک واٹر اسٹریسڈ کنٹری ہے. سو دس از ویری سیریس، آئی وڈ سے کہ دس از اے ویری سیریس سچویشن جہاں پر انڈس بیسن پورا ایک اسٹریس میں آ سکتا ہے. اور انڈس بیسن ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فریش ریور بیسنس ہے پوری دنیا میں. تو کیونکہ انڈس ایک بہت بڑا دریا ہے اور ایک بہت وسیع و عریض ایریا جو انڈس بیسن کا ہے، جس کے اندر اس وقت ملینز آف لوگ رہتے ہیں، تو اس میں پانی کی یعنی قابل لحاظ تو میں نہیں کہوں گی، کیونکہ جو ان کے پاس کیپیسٹی ہے اس میں چناب اپنی فل کیپیسٹی پہ تقریباً 5000 سے 6000 کیوسک پانی اس کے اندر سے گزرتا ہے. تو اتنا پانی وہ نہیں روک سکتے، کیونکہ پھر ان کا اپنا ڈیم جو ہے وہ اس کا اسٹرکچر ختم ہو سکتا ہے یا خراب تباہ ہو سکتا ہے. بس کچھ دیر روک سکتے ہیں. اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز اس کی ٹائمنگ ہے. اگر وہ ہماری اس وقت جو خریف کی فصل ہے اس کی بوائی سے پہلے پانی کو پرابلم بنا دیں تو پھر یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے.